اعجاز الحق صاحب اس کا ڈائریکٹ جواب چاہوں گا. میں نہیں چاہوں گا کہ آپ ماضی میں تناظر میں جائیں. عمران خان نے 3 لوگوں کا نام لیا اور انہوں کے پاس اطلاع ہے. آپ تواتر سے ملتے ہیں عمران خان سے, کیا ایویڈنس تھی ان کے پاس, کیا اطلاع تھی؟ ایویڈنس ہو جس کے خلاف بھی, چاہے وہ شہباز شریف ہو تو شہباز شریف کو چھوڑنا نہیں چاہیے, بالکل نہیں بخشنا چاہیے, لیکن کیا اطلاع ہے ان کے پاس؟ دیکھیں یہ ساری پولیٹیکل جو آپس میں محاذرائی ہو رہی تھی اس میں یہ باتیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں, اور مجھے نہیں معلوم کہ بیک گراؤنڈ کیا تھا اور ان کے پاس اطلاعات کہاں سے آئیں, بلکہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس کہاں سے یہ انفارمیشن آئی کہ یہ لوگ آپ کے خلاف بیٹھ کر کوئی سازش کر رہے ہیں یا کوئی ایسا پروگرام بنا رہے ہیں. وہ تو ایک بات انہوں نے کی اور وہ جو ہے وہ آ گیا سامنے, ایویڈنس آ گیا, ایویڈنس ان دا سینس کہ وقوع ہو گیا. اب بات یہ دیکھیں, پہلی بات تو اس سارے کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی یہاں تک کہ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. تو ایف آئی آر درج نہیں ہوئی, وہ پنجاب حکومت ہے, احسن اقبال صاحب نے بھی کہا, ان پر بھی حملہ ہوا, مجھ پہ بھی 3 دفعہ سوئسائڈ اٹیمپٹ ہوا, میں بھی بچ گیا, اللہ تعالیٰ نے بچایا. جس جگہ پہ میں نے جلسہ کرنا تھا وہاں سے 3 منزلہ جو بلڈنگ ہے وہ گر گئی تھی. لوگ پکڑے بھی گئے تھے, لوگ پکڑنے کے بعد کوئی ایویڈنس دینے کے لیے نہیں جا رہا تھا, پولیس ڈر گئی, پولیس واپس چلی گئی. میں نے اوپر کیس خراب کرنے کی کوشش کی گئی ایف آئی آر درج نہ کر کے, یہ کس نے کوشش کی؟ میں بتاتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ ویڈیو کس نے ریلیز کی, کیونکہ دفعہ 164 سی آر پی سی کے بغیر کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا. وہ جس نے بھی کی ہے وہ اس نے کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی, کیونکہ پورے پاکستان نے پھر اس پہ بات کرنی شروع کر دی. سب بھول گئے کہ بھئی کیس کیا ہوا ہے, گولی کہاں سے چلی, 1 جگہ تھی یا 2 جگہ تھی, 2 بسٹ لگے, جو کہ وہ کہتے ہیں کہ نیچے سے گولی آئی اور اس کے بعد سامنے سے گولی آئی ہے جب وہ نیچے ہو گئی. عمران خان صاحب نے مجھے بتایا. تو زیادہ تر لوگ جو اس کنٹینر پہ موجود تھے ان سے تقریباً میری بات ہوئی ہے, جو کھڑے رہے ان سے بھی, جو نیچے جھک گئے تھے ان سے بھی, تو سب نے کہا کہ دو جگہ سے فائر ہوا ہے, ایک نیچے سے ہوا ہے اور ایک سامنے سے برسٹ آیا ہے. تو جب نیچے سے ہوا ہے تو وہ لوگ بیٹھے ہیں, جب بیٹھے ہیں تو سامنے سے آیا, اور اگر نہ بیٹھتے تو ہو سکتا ہے کہ بڑا حادثہ ہو جاتا. اب احسن اقبال صاحب نے بات کی ہے, ہم نے اس ویڈیو کلپ کو جو ویڈیو کلپ سے ان کو میں نے ری پلے کر کے بہت دفعہ سنا ہے. بڑا کلیئر ہے کہ ایک برسٹ ہے جو کسی آٹومیٹک ویپن کا, میں کوئی ویپنز ایکسپرٹ نہیں ہوں, یہ نہیں میں رائے دے سکتا کہ کون سا ویپن ہے, لیکن آٹومیٹک ویپن ہے جس سے 8-10 راؤنڈ فائر ہوئے. پھر 2 سنگل شاٹس ہیں جو بعد میں فائر ہوئے ہیں, وہ کس نے فائر کیے ہیں یہ بھی میں بتا سکتا. یہ چیزیں میڈیکو لیگل جو ابھی احسن اقبال صاحب نے بات زور دے کر کہی, ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ عمران کو 4 گولیاں لگی ہیں, 3 لگی ہیں کہ 1 لگی ہے, وہ 9mm کی ہے کہ AK-47 کی ہے. وہ میڈیکو لیگل نہیں ہے میرے پاس. شوکت خانہ میموریل کی رپورٹ کہتی ہے ہم نے رائٹ لیگ سے 4 فریگمنٹس آف اے بلٹ نکال لے. انہوں نے یہ نہیں کہا 9mm نکالی ہے, AK-47 نکالی ہے, اور لیفٹ لیگ میں انہوں نے کہا جو فریگمنٹس تھے وہ ہم نے اندر ہی چھوڑ دیے ہیں کیونکہ وہ ڈیمیجنگ نہیں تھے. اٹس اے ویری سسپیشس سچویشن. میں آپ کو بات بتاؤں نا, کتنے لوگوں کو گولی لگی ہے. پہلے تو یہ دیکھیں کتنوں کا میڈیکل لیگو ہوا ہے, صرف عمران خان کے علاوہ, کیونکہ ان کو تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی مین آرٹری میں نہیں لگی, ورنہ تو وہاں پہنچ ہی نہ سکتے شوکت خانم تک. نہ کوئی بیک اپ پلان تھا, نہ کوئی ہیلی کاپٹر تھا, نہ کوئی دیگر معاملات تھے کہ وہ اس حادثے کو کوئی پریڈکٹ کر کے دیکھ سکتے کہ کیسے کیا ہے. باقی احمد چٹھا صاحب ہیں جن کو گولیاں لگی ہیں, 2 پیٹ میں لگی, سارے وہیں ہاسپٹل میں تھے, ان کا سب کا میڈیکل لیگو ہوا ہے, وہاں سے پتہ لگ جائے گا. گولی لگی ہے 9mm کی لگی ہے کہ AK-47 کی لگی ہے؟ دیکھیں مجھے تو نہیں پتا, وہ انہوں نے تو نارمل وہاں کے ہاسپٹل میں گئے ہیں نا, تو وہاں میڈیکل لیگو بھی ہوا ہوگا ان کا. لازمی بات ہے اگر وہاں جا کے پتہ کیا جائے تو وہ ڈاکٹر بتا سکتے ہیں. اگر ایک فارمر پرائم منسٹر کو, میں محترمہ کی بار مثال دیتا ہوں کہ محترمہ کو پہلے ایک رات بریف کیا گیا تھا کہ آپ پہ سیکیورٹی تھریٹ ہے. اب جب پتہ ہو کہ عمران خان پہ کل حملہ ہو سکتا ہے, پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے, اعجاز چودھری نے کہا, چھوٹے بندے نے بھی نہیں کہا, ان کے پنجاب کے بڑے سرکردہ رہنما ہے, تو وہاں بیک اپ کیا تھا؟ ایمبولینس تھی نہیں تھی, قریب 3 ہاسپٹل میں رینج تھا نہیں تھا, 4 گھنٹے دور, آپ 3.5 گھنٹے لاہور شوکت خانم لے کے گئے, ہیلی کاپٹر تھا نہیں تھا. عمران کو کور کیا گیا جب بلٹ اٹیک آیا, نہیں کور کیا گیا, ایون بلٹ لگنے کے بعد بھی نہیں کور کیا گیا, اس کو ویسے ہی ایکسپوز لا رہے تھے کہ چاہے صاحب نے سر پہ کوئی مار دے. یہ سوالیہ نشان ہے سر. آپ پتہ نہیں کیسے اس کیس کو آگے لے کر چلیں گے. بہت سے سوالیہ نشان ہیں. میں تو اس معاملے کو چاہتا ہوں کہ بڑا سنجیدگی سے ریاست لے. پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہے,
کسی کی سیاسی جماعت سے پسندیدگی ہے یا نہیں ہے، یہ بات کا مسئلہ ہے۔ تو یہ تو دیکھیں نا، یہ تو پنجاب کی حکومت کا کام تھا، یہ پنجاب کی سیکیورٹی کا کام تھا، یہ پنجاب کی پولیس کا، کاؤنٹر ٹیررزم کا، سر پنجاب پولیس کو روک کون رہا ہے یہ بھی تو بتا دیں، سر کون روک رہا ہے پنجاب پولیس کو؟ اب یہ تو مجھے اندر کی بات تو نہیں پتا کہ کون روک رہا ہے، پنجاب کی گورنمنٹ ہے، سر آپ کو پتہ ہے پرویز صاحب کا بیان آیا ہے۔ سر وہ دیکھیں چیمہ صاحب دیکھیں آئی جی نے بیان دیا جا داخلہ کے، ہیں اس وقت، عمر چیمہ، وہ پی ٹی آئی سے ہیں، پہلے گورنر تھے اب وہ وزیر داخلہ ہیں، کمزور آدمی تو نہیں ہے نا، ابھی گورنر تھے مہینہ پہلے۔